اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرا رب چاہے تو سب کو ایمان سے مالا مال کر دے، ایک بھی کافر و مشرک باقی نہ رہے، مگر یہ اللہ کی مشیت اور حکمت کے خلاف ہے۔ پھر بھلا برا، کافر و مومن کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جنت و جہنم، تو جنت و جہنم دینے کے لیے انسانوں کو اختیار دیا گیا، جو غلط کرے گا جہنم، جو صحیح کرے گا جنت۔ اور پھر جب ایسا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی آدمی اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یہ یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن کے بعد ہی کوئی ایمان لا سکتا ہے، اور اللہ کا اذن اسی شخص کو ملے گا جو شخص اللہ سے مانگے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کوشش کرے گا تو اللہ دے گا۔ اللہ نے کہا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے وہ ایمان کی بات ہو، دنیاوی رزق کی بات ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی مطالبہ، جو بھی اچھی نعمت ہو اللہ سے پانی ہے تو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے کہنا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ رکھنا ہوگا، اپنی مانگ رکھنی ہوگی کہ اللہ مجھے ایمان سے تو مالا مال کر دے، اے اللہ مجھے صحیح راستہ سے مالا مال کر دے۔ ایک مومن کو بھی، ایمان لائے ہوئے شخص کو بھی اللہ رب العالمین نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہنے کے لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم میں ہے، اس کے باوجود پھر کہا کہ کہو، ہر رکعت میں کہو اے اللہ مجھے صحیح راستہ دے دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، یہ یقینی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن اسی کو ملے گا جس کی طلب ہوگی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگیاں ڈال دیتا ہے۔ مفسرین گندگی سے دو باتیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو کفر ہے یا تو عذاب ہے۔ بے عقل سے مراد اللہ کی نشانیاں ان کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی ساری نشانیاں دیکھ رہا ہے، اللہ کی باتیں لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے، انبیاء کرام کے ذریعے تمام امت کو باتیں پہنچی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو، تمام لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو نشانی پہنچ چکی ہے۔ قرآن معجزانہ طور پر سب کے پاس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، پہچاننے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں، پھر بھی کفر و شرک میں رہے، پھر بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، پھر بھی گناہ پہ رہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بے عقلوں پر گندگیاں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انہیں بے عقل کہا۔ بے عقل وہ ہیں جو اللہ کو نہ پہچانے، جو اللہ کے احکام کو نہ مانے، وہ بے عقل ہے۔ بے عقل وہ نہیں ہے جو دنیاوی اعتبار سے سوجھ بوجھ کم رکھتا، جو دنیا حاصل کرنے میں پیچھے ہو، وہ بے عقل نہیں ہے۔ بے عقل اصل میں وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان نہ سکے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی نہ کرے۔ تو اللہ نے کہا وہ ان بے عقلوں پر اللہ تعالیٰ گندگیاں ڈال دیتا ہے، یعنی کفر و شرک پر اس کو لت پت چھوڑ دیتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتا ہے، اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، یا اس کے لیے عذاب لکھ دیتا ہے، عذاب متعین کر دیتا ہے۔ تو یہ بے عقل کہا اللہ نے ایسے لوگوں کو۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ زمین و آسمان میں کیا کیا ہے دیکھو، غور کرو، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، آسمانوں کی طرف دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھو۔ اللہ نے سورہ ملک میں کہا کہ دیکھو، بار بار نظریں اٹھا کے دیکھو، تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے، اللہ کی مخلوقات کو گن نہیں سکو گے، اللہ کی نشانیوں کو گن نہیں سکو گے، دیکھو۔ اللہ نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے انظروا ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں کیا کیا ہے دیکھو۔ زمین میں بے شمار مخلوقات، زمین میں بھی خشکی میں بے شمار مخلوقات، اس کے علاوہ سمندر میں تو الگ ہے، سمندروں میں، پانی میں بے شمار مخلوقات، دیکھو اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھیں زمین میں اور آسمان میں کیا ہے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے،
جو ایمان کو قبول نہیں کریں گے انہیں نشانیاں اور دھمکیاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل گھٹتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں، سب کے سب لوگ ایمان لے کر آئیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یہ ایمان نہ لانے والے جو ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ایمان سے مطلب ہی نہیں ہے، انہیں نہ نشانیاں کوئی فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کو دھمکیاں فائدہ دے گی۔ دھمکی سے مراد عذاب، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر ایسا نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، توحید قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ سب باتیں ان کے لیے کوئی سود مند نہیں ہے، کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے، جب آدمی کے دل میں سل لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتا ہے، اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کیا بھی بولیں، کیسے بھی سمجھائیں، کتنی بھی نشانیاں بتا دیجیے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کے سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں یہ آیتیں، یہ نشانیاں اور انہیں یہ عذاب کی باتیں، عذاب کی دھمکیاں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اگر ہمارے سامنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں آتی رہیں، ہمارے ذہن اس کو مانے بھی کہ ہاں بات صحیح ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے گناہوں پر مصر رہیں، پھر بھی ہم اپنی غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جائیں، سمجھ جائیے اب بد نصیب ہیں، اب خوش نصیب نہیں ہیں، کیونکہ سب کچھ ثبوت اور دلائل ملنے کے باوجود بھی آپ دلائل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مطلب سل لگا دیا گیا۔ اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جیسے ہی قرآن و سنت کی دلائل کے مطابق کوئی بات آ جائے الحمدللہ فوراً اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمل میں لانے کی کوششوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر کسی بات پر ہم اڑے رہیں، کسی بات کو نہ مانیں، نہیں بولنے دیجیے، کہنے دیجیے، ارے سب بولتے ہی ہیں، کہتے ہی وہ دیکھا جائے گا، یہ آپ کی بد نصیبی کی دلیل ہوگی، یہ آپ کے دل میں سل لگنے کا ثبوت ہوگا۔